ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دے کر آزمایا کہ میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم اس موقع پر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، یہ جو کچھ الٹ پھیر ہے یہ سب کچھ آپ کے ہی حکم پر ہے۔ ہم اپنا پاکستان رائے حق پارٹی کے ساتھ اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور میں مسلم لیگ کے دوستوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، معاویہ اعظم طارق جس اصولی موقف پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس اصولی موقف میں آج سے پہلے جب اسی ایوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوئی تھی، عمران خان کے بیان سے عشاق مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی تھی۔ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود اگر ناموس رسالت کے لیے کوئی ایک آواز اٹھی تھی تو وہ معاویہ اعظم طارق کی تھی۔ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نے جب امریکہ کا دورہ کیا اور قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی بات نہیں کی، حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کے لیے بات کی تو معاویہ اعظم طارق نے کی تھی۔ ہم آج بھی اسی اصولی موقف پر قائم ہیں کہ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود جب رحمت للعالمین مسجد سے عشاق مصطفیٰ کے سینے پہ گولیاں چلائی گئی، ہم نے اس وقت بھی متوجہ کیا تھا۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں مولانا آپ حکومتی بینچوں پر تھے، آپ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ میں ان سے کہتا ہوں آپ کو پچھلے 3 سالوں میں کرکٹ کی مثالیں سننے کا بہت موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا اس پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی ڈیڈ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں، کیا پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی وائٹ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، آپ کی پسند اپنی جگہ پر، لیکن جناب اسپیکر ڈیڈ بال ہوتی ہے، وائٹ بال ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی، بہترین بال تھی۔ اقوام متحدہ سے نکلنے کے بعد اسلامو فوبیا پہ بات کی، بہترین بات تھی۔ یکساں قومی نصاب کی بات کی، بہترین بات تھی۔ لیکن حضور کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو رہا کرنے پر اگر کوئی مجھے کہے کہ میں اس کے موقف کو درست کہوں، میں آج بھی درست نہیں کہتا، میں قیامت تک درست نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی اقدس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اور اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب بہتر چیزوں کا اور غلط چیزوں کا آپ نے تعین کیسے کرنا ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی تھی کہ ہمارے لیے سب سے پہلی ذات اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جب عشاق مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی، آپ نے کہا ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے، اور جب آپ کی جیب سے ایک خط نکلا آپ امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، آپ یورپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میں اس بحث کو مزید طویل نہیں کھینچنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں چھٹی گیند، اوور کی چھٹی گیند جو امریکہ کی سازش کے حوالے سے کپتان نے عوان کے کورٹ میں ڈالی ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ فواد چودھری کی طرف سے کیا گیا، پارلیمانی کمیشن وزیر اعظم صاحب بنانے پر تیار ہے۔ میں مطالبہ کروں گا پنجاب کی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹیوں کو اس کے اندر نمائندگی دی جائے، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس خط کا کٹھا چٹھا کھولنا چاہتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر جوڈیشل کمیشن سے جو فیصلہ آئے اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس بات کو واضح کر دوں، جس طرح چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا، اگر اس خط کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجیم چینج کی بات کی گئی ہے، اس خط کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے کہ باہر سے سازش کے نتیجے میں اپوزیشن کو حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کا موقف ہے وہی میری پارٹی کا موقف ہے۔
اگر امریکہ کی طرف سے یہ سازش ثابت ہو جائے، عمران خان تم پیچھے بیٹھ جانا، 10 قدم آگے ہم لڑیں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اگر بات امریکہ کی جاتی ہے، بطخ کے بچوں کو تیرنے کا طریقہ کوئی نہ سکھائے، ہم سے زیادہ امریکہ سے کوئی لڑا ہو تو میدان میں آئے، ہمیں پتہ ہے امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے۔ شاملی کے میدانوں میں ہم کھڑے تھے، کالا پانی کے جزیروں میں ہم کھڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنی ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھی ہم ہیں، حسین احمد مدنی کی اولاد ہم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنا ہے، مالٹا کے جزیروں میں ہم تھے، اور آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے 20 سال ہمسائے ملک میں جنگ لڑ کر اگر کسی نے امریکہ کو دوڑایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آپ کے بھائی جیسے لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں تھے۔ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے، ہمیں امریکہ سے بہت اچھا لڑنا آتا ہے۔ ہم اپنے ملک کی سالمیت پر، اپنے صوبے کی ترقی پر نہ کبھی کمپرومائز کیا ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ ہم کل بھی پاکستان کے لیے کھڑے تھے، ہم آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم کل بھی پنجاب کے لیے تھے، ہم آج بھی پنجاب کے لیے ہیں۔ ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امید تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ اور آخر میں محترم سپیکر، آج ہونے والے دلخراش واقعات کو اگر میں اپنی گفتگو میں ذکر نہ کروں تو نامناسب ہوگا۔ مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت افسوس ہے، آج اس ہاؤس کے اندر جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی، جس طرح سے ایک جتھا آپ کے اوپر چڑھ دوڑا، جس طرح سے انہوں نے آپ کی اور اس ہاؤس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے سر پہ سہرا ہے، آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو کر رکھ دیا، آپ کے سر پہ سہرا ہے، آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو دیا۔ اور جس جرت اور ہمت کے ساتھ آپ نے آج پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جذبات کا کڑوا گھونٹ پی کر آج اس کارروائی کو مکمل کیا، آپ لائق صد تحسین ہیں۔ اور یہاں پر بات کی گئی، شاہ صاحب کی طرف سے بھی کی گئی، اور محترم